ابھی ایک نعت شریف ہوگی، اس کے بعد نماز عصر ادا کی جائے گی۔ نماز عصر کے فوراً بعد جو ہے وہ دوبارہ اسی طرح جو ہے یہ سلسلہ تقریب کا جاری رہے گا مغرب تک، اور مغرب کے بعد جو ہے مغرب تا عشاء لنگر شریف کا جو ہے آپ کے لیے اہتمام ہے، اور تیسری نشست انشاءاللہ عشاء کے بعد جو ہے وہ شروع ہوگی، اور وہ رات 1:40 پر جو ہے وہ اختتامی دعا ہوگی۔ ابھی میں مولانا عرفان صاحب سے جی تشریف لائیں اور گلہۂ عقیدت پیش فرمائیں۔ اس کے جو دوست وضو وغیرہ کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں۔ 4:45 بجے نماز عصر ہوگی کہ آپ نعت شریف جو ہے وہ پڑھ دیں۔ جی مولانا محمد عرفان قادری صاحب۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ نعمتیں بانٹتا سمت وہ ذیشان گیا، سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ جانو دل ہو شوخیرت سب تو مدینے پہنچے، جانو دل ہو شوخیرت سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چل تیرا سارا تو سامان گیا، تم نہیں چل تیرا سارا تو سامان گیا، نعمتیں بانٹتا سمت وہ ذیشان گیا۔ اب تشریف لاتے ہیں گلہۂ عقیدت پیش کرنے کے لیے جناب محمد عثمان چشتی صاحب۔ آپ کی آمد سے قبل ایک زوردار نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، فیضان رضا، فیضان حضور محدث اعظم پاکستان جناب محمد عثمان چشتی صاحب۔ محبت اور عقیدت سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ درود پاک پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ یا
رسول اللہ وسلم علیکا یا حبیب اللہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا میں تو یعنی محبوب محب نہیں میرا تیرا یعنی محبوب محب نہیں میرا تیرا فرش فرش والے تیری شوقت کا علو کیا جانے خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا خسروا عرش پہ اڑتا ہے
تشریف لاتے ہیں اظہار خیال کے لیے جگرگوشہ شیخ القرآن محتمم جامعہ اسلامیہ غوثیہ چکوال مرکزی صدر تحریک اہل سنت پاکستان حضرت علامہ مولانا مفتی پیر سید مراتب علی شاہ صاحب، آپ کی آمد سے قبل ایک زوردار نعرہ لگائیں: نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، فیضان رضا، فیضان حضور محدث اعظم پاکستان۔ جو دوست جو پیچھے کھل کے بیٹھے ہیں، تھوڑا سا ان سے گزارش ہے کہ تھوڑا سا قریب کر بھی تشریف لے آئیں۔ جو نماز پڑھنے والے حضرات ہیں وہ ذرا احتیاط کریں کہ جو 17 باندھ کے کہیں گے نا وہ نماز ادا فرمائیں، سائیڈ پہ، ایک سائیڈ پہ روکو رہے۔ جی 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 الحمدللہ الذی خلق الانسان وعلم البیان، الصلاۃ والسلام علی سید الانس والملائکۃ والجان وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحاب المہدیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید، ان اولیاء للمتقون، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبی مخبرا و عامرا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ انظر لنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر ہم مغرق، خذ یدینا خذ یدینا خذ یدینا سیل لنا اشکالنا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ حمد و صلوات کے بعد آج کی یہ تقریب سعید عرس مجدد اعظم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ و عرس سیدی محدث اعظم مولانا سردار احمد رحمۃ اللہ علیہ کے عنوان سے نکات پذیر ہے، اور انتہائی مشکور ہوں اپنے مربی و محسن پیرزادہ قاضی محمد فیض رسول حیدر رضوی دامہ ذلہ کا، جن کی کرم نوازی ہے کہ آپ کے حکم پر یہاں حاضر ہو کر آپ کے سامنے لب کشائی کر رہا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے اور آپ کو اور مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز حاضرین، علماء لکھتے ہیں کہ پیر کے قدموں میں آنے والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ بالکل انتہائی اختصار کے ساتھ چند گزارشات پیش کروں گا، اور آپ سے التماس ہے کہ پوری توجہ کے ساتھ آپ نے میری باتوں کو گوش گزار کرنا ہے کہ علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ پیر کی بارگاہ میں آنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک مریض ہوتے ہیں، ایک مرید ہوتے ہیں، اور ایک مراد ہوتے ہیں۔ اگر آپ کی توجہ ہو تو میں اپنا جملہ پھر دہرا دیتا ہوں کہ میں نے یہ عرض کی ہے کہ علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ کسی بھی پیر کی بارگاہ میں آنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک مریض ہوتے ہیں، ایک مرید ہوتے ہیں، اور ایک مراد ہوتے ہیں۔ اب ان تینوں میں فرق کیا ہوتا ہے؟ علماء لکھتے ہیں کہ مریض وہ ہوتے ہیں جو پیر کے قدموں میں اپنی بیماری کی وجہ سے یا مجبوری کی وجہ سے آتے ہیں، یعنی اگر کوئی مجبوری پڑ گئی ہے،
کوئی بیماری لگ گئی ہے، کوئی پریشانی پیش آ گئی ہے، کوئی مسئلہ پیش آ گیا ہے، اس مسئلے کے حل کے لیے جب وہ پیر کی بارگاہ میں آئیں گے تو اس حالت میں آنے والے جو لوگ ہوں گے انہیں مریض کہا جائے گا. اور جو دوسری قسم ہے جنہیں مرید کہا جاتا ہے، مرید کے بارے میں علماء لکھتے ہیں کہ مرید وہ ہوتا ہے جو کبھی کبھی، توجہ چاہوں گا آپ کی، کہ جو کبھی کبھی پیر کی بارگاہ میں آ جاتا ہے. میں اگر یوں کہوں تو زیادہ مناسب ہوگا کہ میرے جیسا بندہ کہ جب بھی قبلہ پیر صاحب کی طرف سے حکم ملتا ہے ہم قدموں میں حاضر ہو جاتے ہیں، تو میرے جیسے بندے کو مرید کہا جاتا ہے. پہلا مریض ہوتا ہے اور دوسرا مرید ہوتا ہے. مریض مجبوری کی صورت میں آنے والا، اور مرید جب پیر کا حکم ملے وہ قدموں میں حاضر ہو جائے وہ مرید ہوتا ہے. اور یہاں میں یہ بات بھی کرنا چاہتا ہوں کہ چاہے مریض ہو چاہے مرید ہو، فیض اسے اتنا ہی ملتا ہے. یہ نہیں بھی بندہ مجبوری نہ لاوے تو فیض نہیں ملتا. یہ نہیں اگر کوئی بندہ مجبوری کی وجہ سے آئے گا تو پیر ہوتے ہیں، مرشد تو مرشد ہوتے ہیں، چاہے کوئی مرضی سے آئے چاہے کوئی مجبوری سے آئے وہاں سے فیض پورا ملتا ہے. اب اگر کوئی مریض آ گیا تو اسے بھی فیض ملے گا، اگر کوئی مرید آ گیا تو اسے بھی فیض ملے گا. میں پھر بات دہراتا ہوں، اگر کوئی مریض آ گیا اسے بھی فیض ملے گا، اگر کوئی مرید آ گیا اسے بھی فیض ملے گا. پہلی قسم مریض ہوتے ہیں، دوسری قسم مرید ہوتے ہیں، اور تیسری قسم وہ ہوتی ہے جو کہ مراد ہوتی ہے. اور مراد کون ہوتا ہے؟ علماء لکھتے ہیں مراد وہ ہوتا ہے جو ہر وقت پیر کی بارگاہ میں حاضر رہتا ہے. اور جو ہر وقت اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر رہتا ہے اسے مراد کہا جاتا ہے. اور جملہ دینے لگا ہوں، توجہ چاہوں گا کہ جو مراد ہوتا ہے وہی صاحب مراد ہوتا ہے. میں بات گل میں بہت وڈی کی تھی، پتہ نہیں تجھے تک پہنچی یا نہیں. تو میں پیغام یہ دینا چاہ رہا تھا کہ جو مراد ہوتا ہے نا، جو مراد ہوتا ہے وہی صاحب مراد ہوتا ہے. اب وہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ صحابہ کا مجمع لگا ہوا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے میرے غلاموں، زر غبن تزدد حبن، کہ روز روز آنے کے بجائے کبھی کبھی آیا کرو، محبت زیادہ ہوتی ہے. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے مجمع میں یہ بات کہہ دی کہ روز آنے کے بجائے کبھی کبھی آیا کرو، محبت زیادہ ہوتی ہے. اور اس مجمع میں اتفاق سے یار غار بھی موجود تھے، اتفاق سے یار غار بھی موجود تھے، جناب صدیق اکبر بھی موجود تھے. اب قبلہ ایک بیماری پیدا ہو گئی ہے. اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ سیدوں کو کیا مجبوری پڑی ہے کہ جناب صدیق اکبر کا اتنا ذکر کرتے ہیں. مجھ سے بھی یہ سوال ہوتا ہے، میں بھی سید ہوں. تو سوال یہ ہوتا ہے کہ سادات کو کیا مجبوری ہے؟ وہ تو خود سید ہیں، انہیں صدیق اکبر کا ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو میں صرف ایک جواب دیا کرتا ہوں کہ سادات کی مجبوری یہ ہے کہ سادات نے اپنے آپ کو حلالی ثابت کرنا ہے. سادات نے اپنے آپ کو حلالی ثابت کرنا ہے. اس لیے کہ جتنے بھی سادات ہیں اگر وہ اصلی نسلی ہوں گے، اگر وہ حلالی ہوں گے، ان کا ددحال علوی ہوگا اور ان کا ننہال صدیقی ہوگا. میں پھر اپنا جملہ بالکل ایسا آواز میں دہراتا ہوں کہ جو بھی اصلی نسلی سید ہوگا اس کا جو دادکا ہوگا، جو اس کا دادکا ہوگا وہ علوی ہوگا، مولا علی کی طرف جائے گا. اور جو اس کا نانکا ہوگا، جو اس کا ننہال ہوگا، وہ صدیق اکبر کی طرف جائے گا. اب میں اس بات کو پکا کرنے لگا کہ سادات سارے اولاد ہیں امام جعفر صادق کی. کس کی اولاد ہے؟ امام جعفر صادق کی. جی اگر میری گل سمجھ آنی بھی تو تھوڑے یہ بول چھوڑو تھا کہ سادات جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے اولاد ہیں کس کی؟ امام جعفر صادق کی.
اور امام جعفر صادق کے والد کا نام ہے امام محمد باقر. امام محمد باقر کے والد کا نام ہے امام زین العابدین, اور امام زین العابدین کے والد کا نام ہے امام حسین, اور امام حسین کے والد کا نام ہے مولا علی. میں پھر دہراتا ہوں کہ امام جعفر صادق, ان کے والد امام محمد باقر, ان کے والد امام زین العابدین, ان کے والد امام حسین, اور ان کے والد مولا علی. اب یہ ددحال ہو گیا. آپ دوسری طرف جاتے ہیں, امام جعفر صادق کی والدہ کا نام ام فروا, ام فروا کے والد کا نام ام فروا کے والد کا نام جناب قاسم, جناب قاسم کے والد کا نام جناب محمد, اور جناب محمد کے والد کا نام جناب صدیق اکبر. اگر توجہ ہو تو میں پھر دوہرا دوں بالکل دھیمی آواز میں کہ امام جعفر صادق کی والدہ کا نام ام فروا کے والد کا نام محمد جناب قاسم, جناب قاسم کے والد کا نام جناب محمد, اور جناب محمد کے والد کا نام صدیق اکبر. اب جو بھی سید ہوگا اس کا ننہال جو ہے وہ صدیقی ہوگا, اور اس کا جو ددحال ہے وہ فاروقی ہوگا, وہ جو علوی ہوگا. اب جب پوچھا جاتا ہے کہ کیا ضرورت ہے صدیق اکبر کا ذکر کرنے کی, صرف جواب ایک ہی آتا ہے, جو حلالی ہوگا, جو حلالی ہوگا وہ مولا علی کو بھی مانے گا, وہ صدیق اکبر کو بھی مانے گا. اس لیے میں صدیق اکبر کا ذکر کرتا ہوں. میں نے بات شروع کی تھی کہ صحابہ کا مجمع لگا ہوا تھا. نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے میرے صحابہ, روز آنے کے بجائے کبھی کبھی آیا کرو, محبت زیادہ ہوتی ہے. اب اس مجمع میں جناب صدیق اکبر بھی موجود تھے. اب ہوا یہ کہ صبح کی نماز پڑھنے کے بعد جناب صدیق اکبر اپنے کھیتوں میں چلے جاتے ہیں اور وہاں جا کر کام لگ جاتے ہیں. زور کی نماز کا وقت ہوتا ہے. نبی پاک علیہ السلام زور کی نماز پڑھاتے ہیں. نماز پڑھا کر جناب بلال سے پوچھتے ہیں, بلال مجھے یہ بتا کیا صدیق نہیں آیا؟ میں بات کر رہا تھا مراد کی. کس کی؟ مراد کی. زور کی نماز سے فارغ ہوتے ہیں, صدیق اکبر مسجد میں موجود نہیں ہیں. نبی پاک پوچھتے ہیں کہ بلال یہ بتا کیا صدیق نہیں آئے تھے؟ تو بلال کہتے ہیں کہ حضور آئے تھے, نماز پڑھی, آپ سے ملاقات کیے بغیر واپس چلے گئے. وہ کسی شاعر نے کہا ہے نا کہ ازلوں سے چلا آتا ہے وہ یار نبی کا, ازلوں سے چلا آتا ہے وہ یار نبی کا, ہے انکار اس شخص کا انکار نبی کا. ازلوں سے چلا آتا ہے وہ یار نبی کا, ہے انکار اس شخص کا انکار نبی کا. اس سے اگر ملنا ہے بڑا آسان پتہ ہے دربار صدیق کا, دربار نبی کا. تو بلال نے جواب دیا کہ حضور آئے تھے, زور کی نماز پڑھی, آپ سے ملاقات کیے بغیر واپس چلے گئے. عصر کا وقت ہوا, نبی پاک نے نماز پڑھائی. نماز پڑھا کر سوال کیا کہ بلال یہ بتا ابو بکر نہیں آئے تھے؟ عرض کی کہ حضور آئے تھے, نماز پڑھی, آپ سے ملاقات کیے بغیر واپس چلے گئے. مغرب کی نماز کا وقت ہوا, سوال بھی وہی ہے, جواب بھی وہی ہے. عشاء کی نماز سے پہلے جناب بلال صدیق اکبر کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ صدیق اکبر آپ کو آقا یاد کر رہے ہیں. بات ہو رہی ہے مراد کی. کس کی بات ہو رہی ہے؟ مراد کی. میں بات کر رہا تھا مراد کی, اور مراد کے بارے میں نے یہ بتایا تھا کہ مراد وہ ہوتا ہے جو ہر وقت پیر کی نگاہ میں ہوتا ہے, جو ہر وقت اپنے مرشد کی نگاہ میں ہوتا ہے. اب صدیق اکبر آتے ہیں, صحابہ اور بھی ہیں, صحابہ اور بھی ہیں, لیکن نبی پاک علیہ السلام جب بھی سوال کرتے ہیں, جب بھی پوچھتے ہیں, صرف یہ سوال کرتے ہیں مجھے یہ بتاؤ صدیق اکبر نہیں آئے تھے. بات مراد کی ہے, اور مراد وہ ہوتا ہے جو ہر وقت پیر کی نگاہ میں ہوتا ہے. جناب بلال کہتے ہیں صدیق اکبر آقا یاد کر رہے ہیں. اب صدیق اکبر کو جب یہ پیغام ملتا ہے
نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور حاضر ہو کر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ نے کل فرمایا تھا کہ کبھی کبھی آیا کرو، روز نہ آیا کرو، کبھی کبھی ملا کرو، محبت زیادہ ہوتی ہے۔ آقا آپ کا فرمان تھا، آپ کا حکم تھا، میں نے اس پر عمل کیا، توجہ چاہوں گا۔ نبی پاک نے فرمایا کہ اے صدیق یہ تیرے لیے نہیں تھا، میں نے تیری بات نہیں کی تھی، تجھے میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ کبھی کبھی ملا کرو، بلکہ تیرے بارے میں حکم یہ ہے کہ ہر وقت میرے سامنے رہا کر، اس لیے کہ تجھے دیکھ کر مجھے تسلی ہوتی ہے۔ تو میں نے یہ کہا تھا کہ پیر کی بارگاہ میں آنے والے 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک مریض ہوتے ہیں، ایک مرید ہوتے ہیں، اور ایک مراد ہوتے ہیں، اور جو مراد ہوتے ہیں وہی صاحب مراد ہوتے ہیں۔ بس آخری بات کر کے گفتگو ختم کرنے لگا ہوں۔ مولانا سامعین، علامہ عبد الوہاب شعرانی نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ یمن کا ایک نوجوان تھا، اسے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اسے دیکھ کر مسکرائے۔ ویسے کتنے نصیبوں والے وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں نبی پاک کی زیارت بھی ہو جاتی ہے اور نبی پاک انہیں دیکھ کر مسکراتے بھی ہیں۔ اب جب نوجوان کو نبی پاک دیکھ کر مسکرائے نا تو نوجوان کے دل میں تسلی پیدا ہوئی، ہمت پیدا ہوئی، نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور حاضر ہو کر عرض کی یا رسول اللہ، جب صحابہ آپ کے سامنے ہوا کرتے تھے تو صحابہ آپ سے یہ سوال کیا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے ای الاعمال افضل، کہ سب سے بہتر عمل کون سا ہے؟ صحابہ کا یہ معمول سا سوال کرتے تھے اور آپ آگے سے جواب دیا کرتے تھے۔ کبھی آپ فرمایا کرتے تھے کہ غریب کو کھانا کھلانا سب سے بہتر عمل ہے، کبھی آپ فرمایا کرتے تھے کہ اسلام میں پہل کرنا سب سے افضل ہے، کبھی آپ فرمایا کرتے تھے کہ تم دنیا سے اس حالت میں جاؤ کہ تمہاری زبان پر اللہ کا ذکر جاری ہو، یہ سب سے افضل عمل ہے۔ یہ نہیں صحابہ سوال کرتے تھے، سوال ایک ہی ہوتا تھا اور جواب الگ الگ ہوا کرتے تھے۔ یا رسول اللہ آج مجھے موقع ملا ہے، مجھے آپ کی زیارت ہوئی ہے، مجھے آپ کا دیدار ہوا ہے، آپ نے کرم کیا ہے، یا رسول اللہ سوال میرا بھی وہی ہے، مجھے یہ بتائیے کہ آج کے دور میں کون سا عمل افضل ہے؟ یمنی نوجوان نبی پاک سے خواب میں یہ سوال کر رہا ہے، یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ آج کے دور میں، یعنی اس دور میں جس میں میں موجود ہوں، کون سا عمل افضل ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے غلام، آج کے دور میں کسی ولی کے پاس جا کر بیٹھ جانا، کسی پیر کے قدموں میں جا کر بیٹھ جانا آج کے دور میں سب سے افضل عمل ہے۔ اب یمنی نوجوان یہ کہتا ہے کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے یہ فرمایا نا تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ کتنی دیر کے لیے، کیوں جیسے اور کام بھی ہونے، تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ پیر کے قدموں میں، ولی کے قدموں میں، عالم کے قدموں میں کتنی دیر کے لیے بیٹھنا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے غلام، اتنی دیر کے لیے جتنی دیر میں انڈا ابالا جاتا ہے۔ اور یہاں علماء نے ایک اور بات بھی لکھی ہے، علماء فرماتے ہیں کہ ایک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انڈے کے ابالنے کا وقت بتایا تھا، اور دوسرا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا تھا کہ جتنی دیر میں بکری کا دودھ نکالا جاتا ہے، یعنی جتنی دیر میں بکری کا دودھ نکالا جاتا ہے یا جتنی دیر میں انڈا ابالا جاتا ہے، اتنی دیر کے لیے کسی اللہ کے ولی کے قدموں میں جا کر بیٹھ جانا آج کے دور میں سب سے افضل عمل ہے۔ اب یمنی نوجوان کہتا ہے کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ ہے، جب اتنا کرم کیا ہے کہ یہ بتا دیا ہے کہ کسی اللہ کے ولی کے قدموں میں جا کر بیٹھ جانا آج کے دور میں سب سے افضل عمل ہے، تو یا رسول اللہ یہ بھی بتا دیجئے حی ام میتا، کہ وہ ولی جس کے پاس جا کر بیٹھنا ہے، وہ مرشد، وہ عالم جس کے پاس جا کر بیٹھنا ہے، وہ زندہ ہونا چاہیے یا مردہ ہونا چاہیے؟ اسے دنیا میں ہونا چاہیے یا اسے قبر میں ہونا چاہیے؟ توجہ چاہوں گا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حیّن او میتا، اگر زندہ ہے حکم تب بھی وہی ہے، اگر دنیا سے جا چکا ہے حکم تب بھی وہی ہے۔ گویا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت تک کے لیے اپنے غلاموں کو یہ اصول بتا دیا
کہ اگر ولی دنیا پر موجود ہو تب بھی وہ فیض دیتا ہے، اگر دنیا سے پردہ کر جائے، دنیا سے چلا جائے، تب بھی وہ فیض دیتا ہے۔ اسی وجہ سے نا کسی بندے نے بڑے کمال کی بات کی ہے، وہ کہتا یہ ہے کہ یہ جو ہمارے ہوتے ہیں نا، ہمارے ہوتے ہیں، انہیں موت مٹانے کے لیے نہیں آتی۔ میں نے خاص ایک قید لگائی ہے، میں نے یہ بات عام نہیں کی، میں نے یہ کہا کہ جو ہمارے ہوتے ہیں، جو حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاکستان کے ماننے والے ہوتے ہیں، جو سید اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہوتے ہیں، جو اولیاء اللہ کے ماننے والے ہوتے ہیں، ان کے بارے میں حکم یہ ہے کہ انہیں موت مٹانے کے لیے نہیں آتی بلکہ یار سے ملانے کے لیے آتی ہے۔ موت مٹانے کے لیے نہیں آتی بلکہ یار سے ملانے کے لیے آتی ہے۔ اس لیے تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ جو ہمارے ہوتے ہیں انہیں موت مٹانے کے لیے نہیں آتی بلکہ یار سے ملانے کے لیے آتی ہے، اس لیے ان کے دنیا سے جانے کے بعد ان کا سوگ نہیں منایا جاتا، ان کا عرس منایا جاتا ہے۔ ہم آج عرس منانے کے لیے اکٹھے ہیں، سوگ منانے کے لیے اکٹھے نہیں ہیں۔ اور ہمارے جو ہوتے ہیں چونکہ ان کے وہ ختم نہیں ہوتے، وہ مٹتے نہیں ہیں بلکہ وہ یار سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں، اس لیے ہمیشہ ان کا عرس منایا جاتا ہے، ان کا سوگ نہیں منایا جاتا۔ تو میں بس آخری بات حضور سیدی محدث پاکستان کے حوالے سے کر کے گفتگو ختم کرنے لگا ہوں۔ حضور سیدی محدث رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ انسان کے پاس دو قسم کی دولت ہوتی ہے، ایک دولت وہ ہوتی ہے جو زمین سے آتی ہے، یعنی یہ جو سونا ہے، چاندی ہے، پیسہ ہے، مکان ہے، جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ ساری کی ساری زمین سے آتی ہیں۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ ایک دولت وہ ہوتی ہے جو زمین سے آتی ہے اور دوسری دولت وہ ہوتی ہے جو رسول اللہ کے سینے سے آتی ہے۔ اور اللہ کا شکر ہے ہمیں اللہ نے وہ دولت عطا کی ہے جو زمین سے نہیں آئی بلکہ رسول اللہ کے سینے سے آئی ہے، اور وہ علم کی دولت ہے۔ اور پھر سیدی محدث پاکستان رحمۃ اللہ علیہ آپ کا علمی مقام کیا تھا؟ اب میرے پاس زیادہ ٹائم بھی نہیں ہے، زیادہ گفتگو کو لمبا بھی نہیں کرنا چاہتا۔ حضور محدث پاکستان رحمۃ اللہ علیہ برے صغیر کے اندر میں صرف ایک ہی بات کروں گا کہ آج برے صغیر میں جہاں بھی کوئی شیخ الحدیث بیٹھا ہے، جہاں بھی کوئی محدث بیٹھا ہے، اس کا کسی نہ کسی حوالے سے ضرور سیدی محدث پاکستان کے ساتھ تعلق ہوگا۔ یہ آپ کا علمی مقام ہے کہ ایک سیدی محدث پاکستان نے اتنا علمی کمال کیا، اتنا علم بہرایا کہ آپ برے صغیر میں جہاں بھی چلے جائیں، ہر کونے سے آپ کو حضور محدث پاکستان کا شاگرد ملے گا یا آپ کے شاگرد کا شاگرد ملے گا۔ اور میں جو آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں تو میں اپنے لیے اس بات کو فخر محسوس کرتا ہوں کہ حضور سیدی محدث پاکستان رحمۃ اللہ علیہ میرے دادا استاد بھی ہیں اور میرے دادا پیر بھی ہیں، میرے دادا پیر بھی اور میرے دادا استاد بھی ہیں۔ اور میرے لیے میرے خیال میں میری زندگی کی سب سے جو فخر کی بات ہے وہ یہ بات ہے۔ دعا اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، فیضان رضا، فیضان حضور سیدی محدث اعظم پاکستان، ماشاءاللہ پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید مراتب علی شاہ صاحب آپ کے واجد النواز سے اپنے قلوب ذہان کو منور معطر فرما رہے تھے۔ میں دعوت خطاب پیش کروں گا جگر گوشہ حضور امام المدرسین حضرت صاحبزادہ علامہ محمد حسان قادری آف مردان، آپ اپنے خطاب دل نواز سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں گے۔ نعرہ تکبیر،
نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے تحقیق، نعرہ حیدری، فیضان رضا، فیضان حضور سیدی محدث اعظم پاکستان۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ۔ حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے سامنے آیت کریمہ پیش کی۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ حاضرین، اس آیت کریمہ میں دو چیزوں کا ذکر اولاً ہوا ہے، ایمان کا اور تقوی کا، کہ اے ایمان والو، ان لوگوں کی طرف خطاب ہے جو ایمان کی دولت رکھتے ہیں کہ تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ دو چیزیں ہیں، ایک دل میں ایمان ہونا ہے اور دوسرا عمل ہونا ہے، تو دونوں بہت بڑی بڑی دولتیں ہیں۔ لیکن حاضرین، آپ کو معلوم ہے کہ جس کے پاس جتنی بڑی دولت ہے اتنی ہی زیادہ اس کو اس کی چوکیداری کرنی پڑتی ہے، ورنہ پھر اتنے ہی زیادہ اس کے ڈاکو ہوتے ہیں۔ اب ایمان کے ڈاکو آپ کو پتہ ہے کتنے ہیں؟ سفید لباس میں بھی موجود ہے، دستار میں بھی موجود ہے، دستار بڑے بڑے رکھے ہیں، لیکن ایمان کے ڈاکو ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ حضور میرے اور تیرے جیسے ہیں۔ حضور کو اتنا علم ہے، اتنا نہیں ہے، یہاں تک ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے، دیوار کے بعد تک نہیں ہے۔ اے نصیر ملت تضمین کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت کے اشعار پر کیا لکھتے ہیں؟ کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے، اور کچھ محض پیامی ہی خدا کا جانے۔ ارے ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے، فرش والے تیری شوکتیں کہوں کیا جانے، خسروائے شپ اڑتا ہے پریرا تیرا، خسروائے شپ اڑتا ہے پریرا تیرا، اور نظر عشاق نبی ہے یہ میرا حرف غریب، منبر واز پہ لڑتے رہے آپس میں خطیب، یہ عقیدہ رہے اللہ کرے ہم کو نصیب
محبوب محب میں نہیں میرا تیرا۔ حاضرین، تو وہ جو ایمان کے ڈاکو ہیں وہ ایمان لوٹنے کے لیے آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں۔ عمل کے جو ڈاکو ہیں وہ بھی اپنے کام میں مصروف ہوتے ہیں، لیکن اللہ جل مجدہ نے پھر ساتھ ہی آیت کریمہ میں ان سب ڈاکوؤں سے بچنے کا طریقہ بھی سکھا دیا ہے۔ تو فیصلہ آباد والوں کو حکم ہوا کہ ایمان رکھتے ہو، تقوی ہے، لیکن ایمان اور یہ تقوی تب تک محفوظ نہیں ہے جب تک تم کونوا مع الصادقین نہ ہو جاؤ، اور محدث اعظم کے دربار پر آ کر یہاں غلام نہ بن جاؤ، تب تک تمہارا ایمان محفوظ نہیں ہے۔ لیکن میری اور آپ کی خوش قسمتی ہے کہ ہم یہاں پر آئے ہیں اور اس دربار کے خادم بن گئے ہیں۔ اب محدث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ ہمارے ایمان کے بھی محافظ ہیں، ہمارے اعمال کے بھی محافظ ہیں، اور انشاءاللہ حشر میں بھی ہمارے محافظ ہوں گے اور ہماری جو ہے بخشش کا مجدہ بنے گی انشاءاللہ۔ حاضرین، اور یہ جو اولیاء کی جو یہ طاقت ہے، یہ کوئی ایسی نئی بات نہیں ہے کہ یہ یہاں پہ ہم ابھی آئے ہیں اور اس میں 1400 سال بعد یہ پتہ نہیں کون سا عقیدہ بیان ہو رہا ہے۔ نہیں، قرآن مجید سے ثابت ہے۔ حاضرین، قرآن مجید سے وہ واقعہ بڑا مشہور واقعہ ہے، پورا واقعہ بیان نہیں کرتا، لیکن سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے پاس ملکہ بلقیس آ رہی ہے، اور سلیمان علیہ السلام دربار میں فرماتے ہیں کہ مجھے ملکہ بلقیس کا تخت چاہیے۔ حاضرین، ملکہ بلقیس کا تخت کوئی چھوٹا تخت نہیں تھا، بہت بڑا تخت تھا، 70 گز لمبائی، اونچائی چوڑائی 70 گز۔ اب وہ بہت دور بھی تھا، اس کو لانا یہ ایک بہت بڑا کام تھا۔ سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے یہ تخت لا کے دو۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، کہ اے اللہ کے رسول، آپ کا دربار صبح لگتا ہے اور شام کو برخاست ہوتا ہے، میں صبح جاؤں گا اور شام آپ کے اٹھنے سے پہلے اتنا بڑا تخت لے آؤں گا۔ حضرین، سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں نہیں، مجھے یہ اس سے بھی زیادہ جلدی چاہیے، اس سے بھی فوراً چاہیے یہ مجھے۔ حضرین، کوئی دنیا کا تیز ترین کوریئر آج بھی اس وقت بھی اتنے مدت میں، اتنے ٹائم میں اتنا بڑا تخت نہیں لا سکتا، لیکن سلیمان علیہ السلام نے وہ آفر جو ہے وہ اس جنوں کے سردار کی وہ ٹکرا دی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ اب جو بندہ اٹھتا ہے اور سلیمان علیہ السلام کو آفر دیتا ہے، اس سے پہلے اٹھنے والا جو تھا وہ جنوں کا سردار تھا، اب جو اٹھتا ہے وہ سلیمان علیہ السلام کے دربار کا ادنا غلام ہے۔ سنیں وہ کیا کہتا ہے سلیمان علیہ السلام کو۔ سلیمان علیہ السلام کو وہ کہتا ہے کہ اے اللہ کے رسول، اتنا جو یہ بڑا تخت ہے یہ میں لے کر آ سکتا ہوں۔ سلیمان علیہ السلام کو کہتا ہے کہ ابھی آپ نے آنکھیں بند کی ہوں گی اور پھر آپ آنکھیں کھولو گے کہ وہ اتنا بڑا تخت جو ہے وہ میں پلک جھپکنے کی دیر میں حاضر کر دوں گا۔ حضرین، قرآن مجید بیان کر رہا ہوں، کوئی اپنے سے کوئی بات نہیں کر رہا۔ قرآن مجید اس بندے کی صفت کیا بیان کرتا ہے کہ اس میں خوبی کیا تھی، یہ کون تھا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے اللہ جل مجدہ کا الذی عنده علم من الکتاب۔ علماء حضرات بیٹھے ہیں، من تبعیضیہ ہے کہ اس کے پاس زبور کا تھوڑا سا علم تھا۔ یہ تھوڑا سا علم رکھنے والے کی طاقت ہے حاضرین۔ اور پھر یہ طاقت جب شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس کی تو آپ اعلان فرماتے ہیں بلاد اللہ ملکی تحت حکمی و وقتی قبل قلبی قد صفالی، کہ اے اللہ کے
بندو کہ یہ اللہ جل مجدہ نے جتنے بھی ملک بنائے ہیں، جتنے بھی شہر بنائے ہیں، اللہ جل مجدہ نے ان سارے ملک اور شہر کو تمہارے اس بندے کی طاقت میں دے دیا ہے۔ تو پھر قرآن مجید کا علم رکھنے والا محدث اعظم کتنی طاقتوں والا ہوگا، کتنی طاقتوں والا ہوگا۔ میں خطاب مختصر کرتا ہوں۔ حاضرین، یہ ہماری اور آپ کی خوش قسمتی ہے کہ ہمیں اتنا بڑا در مل گیا ہے، اتنا بڑا در مل گیا ہے۔ اب ہماری جو ڈیوٹی ہے، جو کام ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کو حضور محدث اعظم پاکستان کے اس فیض سے اور بھی فیض یاب کرتے رہیں اور ان کو اس در کا راستہ دکھائیں۔ جب یہاں پر آئیں تو اپنے ساتھ لے کے آئیں، اور محدث اعظم پاکستان کا جو یہ فیض ہے، یہ اللہ کریم اور بھی پاکستان میں تو ویسے بھی پورا ان کا فیض ہی ہے، باہر بھی ہے۔ اللہ کریم مزید اس کو جو ہے ہمیں اس سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جی 10 منٹ ہے۔ اب تشریف لاتے ہیں حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد ابو بکر حیدر رضوی صاحب، آستانہ عالیہ قدر شریف۔ آپ کی آمد سے قبل زوردار نعرہ لگائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، فیضان رضا، فیضان حضور محدث اعظم پاکستان۔ چھوڑ دو۔ الحمدللہ الذی ثبت قلوب المؤمنین علی دینہ الاسلام بالتوفیق والاحسان۔ الصلاۃ والسلام علی محمد سید الانس والجان وعلى آلہ واصحابہ الذین فازوا بالبر والایقان۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحن اولیاؤکم فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز و محتشم احباب، یقیناً ہم سب آج ایک عظیم بارگاہ میں، اور یقیناً من آنم من دانم، لیکن یہاں پہ صرف اور صرف اس عرص امام اعظم و عرص محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس نشست میں یہاں پر کھڑے ہونا میرے لیے بڑا اعزاز ہے، اور میں یہاں پہ کھڑا ہونا سمجھ لیں کہ میں اپنے مقدر کی معراج سمجھتا ہوں، اس لیے کہ یہاں سے ہمارے اکابرین نے فیض حاصل کیا ہے۔ ہمارے اکابرین یہاں حضور سیدی محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے فیض لے کر گئے ہیں۔ میرے دادا جان حضور سیدی و مرشدی ابو الخیر پیر محمد ظہور احمد قادری رضوی نوری نور اللہ مرقدہ یہاں حضور سیدی محدث اعظم پاکستان کے سامنے بیٹھ کر پڑھتے تھے، اور ہمارے لیے یہ اعزاز ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ کریموں کی کرم نوازی ہے۔ حضور شہزادہ شیخ المشائخ شمس المشائخ ہمارے قائد حضرت صاحبزادہ قاضی محمد فیض رسول حیدر رضوی سجادہ نشین آستانہ عالیہ حضور گلستان محدث اعظم پاکستان فیصل آباد شریف، یہ ان کی کرم نوازی ہے کہ مجھ جیسے آخر کو بھی یہاں کھڑا ہونے کا موقع نصیب ہوا ہے۔
وگرنہ بس میں اور جو یہاں جتنے آپ تشریف فرما ہیں اس مقدس ہستی سے فیض لینے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، اور یہ در بڑا ہے اور اس در پہ حاضری ہو جانا یہ مقدر کی معراج ہے۔ صاحبان عزیز احتشام، لیکن ٹائم بالکل مختصر ہے۔ ان کے فضائل، ان کے کمالات بہت ہی بلند و بالا، ان کی عظمتیں، ان کی رفعتیں بہت ہی بلند و بالا۔ حضور سیدی محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ اگر اس پورے پاکستان میں دیکھا جائے تو جس طرح قبلہ شاہ صاحب اپنی گفتگو میں فرما رہے تھے کہ یہ اعزاز کم نہیں ہے کہ اس پورے پاکستان کے جتنے مدارس ہیں اور ان مدارس پہ بیٹھ کر جو بخاری شریف پڑھانے والے اساتذہ ہیں، اور یہاں حضور سیدی محدث اعظم پاکستان نے صرف اور صرف 10 سال بیٹھ کر حدیث مصطفیٰ کو پڑھایا ہے، اور ان 10 سال کی برکت اگر دیکھنی ہو، آج بھی پورے ملک کے جتنے بھی ادارے ہیں اور جہاں پہ بھی بخاری شریف کا درس دیا جاتا ہے، بخاری شریف پڑھائی جاتی ہے، وہ بالواسطہ یا بلا واسطہ حضور محدث اعظم پاکستان کے شاگرد نظر آئیں۔ اب تو ان کی نسلیں چل رہی ہیں نا آگے، پورے پاکستان میں یہ حضور سیدی محدث اعظم پاکستان کا فیض ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے اسلاف کی جو محنتیں تھیں، جو انہوں نے تربیت کی ہے، ہم اس سے دور ہو چکے ہیں۔ اس تربیت جو ہمارے اسلاف، ہمارے اکابرین اور حضور سیدی محدث اعظم پاکستان نے جو ہمارے بزرگوں کی تربیت کی تھی، اس سے ہم دور ہو چکے ہیں، ہم اس سے نکل چکے ہیں۔ اب بس صرف اور صرف جو اس وقت میرے ملک کا ماحول بن چکا ہے وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ بس گالی گلوچ اور اس کے علاوہ بس ایک دوسرے سے مناظرے کے چیلنج، بس یہی، اور وہ بھی کس بات پہ مناظرے، وہ بھی کس بات پہ ہم باتیں کر رہے ہیں کہ وہ سیدہ کائنات کے بارے میں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر کے بارے میں، اور کتنے سال گزر چکے یہی بات چل رہی ہے، اور جہاں پہ بیٹھو، جہاں پہ بات ہو، یہی بات ہو رہی ہے۔ اور مصطفیٰ جان رحمت کے لخت جگر اور جن کے بارے میں میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم فرما رہے ہیں، کائنات والو سنو، فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس کے بارے میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جب قیامت کے دن میری یہ شہزادی حشر کے میدان سے گزرے گی اور 70,000 حوروں کے جھرمٹ ہوگی میری یہ شہزادی، اور پھر ندا دینے والا ایک یہ ندا بھی دے گا، نکشوا رؤوسکم وغضوا ابصارکم، کائنات والو اپنی نظروں کو بھی جھکا لو، اپنے سروں کو بھی جھکا لو، کیونکہ یہ فاطمہ الزہرا کا مقام ہے، یا محمد کی بیٹی فاطمہ گزرنے والی ہے۔ جس کا یہ مقام، جس کی یہ عظمت، جس کی یہ شان، اور پھر اس کے حوالے سے ہمارے پاس مباحثے مکالمے اور ہم مناظرے پہ کر رہے ہیں۔ ہمارے اسلاف کا یہ درس نہیں تھا، ہمارے اسلاف کا یہ پیغام نہیں تھا۔ میرے حضور سیدی محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ علیہ کے قدموں میں کھڑا ہوں، میرے حضور سیدی محدث اعظم پاکستان کی میں نے سیرت میں پڑھا ہے، میرے محدث اعظم پاکستان کی یہ سیرت تھی کہ سیدہ زہرا پاک کی شان تو وراء الورا ہے، سیدہ زہرا پاک کا تو مقام وراء الورا ہے، حسن و حسین کا تو مقام وراء الورا ہے۔ سیدہ زہرا پاک کی اولاد میں سے 14 صدیاں بعد بھی اگر ایک سید زادہ ہو اور بطور شاگرد حضور سیدی محدث اعظم پاکستان سے پڑھنے کے لیے آیا ہو، اور میرے محدث اعظم پاکستان کی بارگاہ میں پڑھنے کے لیے ایک سید زادہ آتا ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی اولاد سیدہ زہرا پاک کی اولاد میں سے 14 صدیوں کے بعد اگر ایک سید زادہ پڑھنے کے لیے آئے اور بطور احتراماً کہ یہ میرے استاد ہیں، اور محدث اعظم پاکستان کے جوڑوں
اٹھا لے ہاتھ لگائے تو محدث اعظم پاکستان حکمن فرمائے اور آل رسول سے پیار کا اظہار کرتے ہوئے فرمائے شاہ جی آج تو بعد میرے جوڑے ہاتھ نہ لایا جی، میرے جوڑے ہاتھ نہیں لانا، لیکن اس تو اگلی بات بھی یار قابل رشک ہے کہ آج سید زادے نے ہاتھ لایا تو فرمایا جوڑے پانے بھی نہیں ہیں. ایک باری سبحان اللہ کچھ فرمایا سید زادے نے ہاتھ لایا تو جوڑے پانے بھی نہیں ہیں. اے ادب سی، اے احترام سی. اج اس ادب تو سی خالی ہوندے جا رہے ہیں. اے بڑا وڈا سٹیج ہے، اس بڑے وڈے سٹیج تے میں کھڑے ہو کے، کیونکہ پنڈال دے اندر علماء بیٹھے مشائخ بیٹھے، پنڈال دے اندر جس تے مشائخ بان، جس پنڈال دے اندر مشائخ بان اپنا فخر محسوس کرن، اس بارگاہ دا اندازہ تے آپ لا لیجئے. لیکن انہاں ہمیشہ ادب تقسیم کیتا ہے اور اس علم، اور پہلی گل ہے ادب پہلا کرینہ ہے، محبت کے کرینوں میں اللہ عمل دی توفیق نصیب فرمائے. اور اس اسٹیج تے حضور سیدی محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے فیضان نال، آپ دے فیوز و برکات نال مینوں بھی مالا مال فرمائے، میریاں نسلاں بھی مالا مال فرمائے، اور تسی جتنے احباب تشریف لے کے آئے ہو سن سارے حضور سیدی محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ تعالی علیہ دے فیضان نال مالا مال فرمائے. دوران گفتگو کوئی جملہ ایسا میری زبان چو سرزد ہویا ہوئے جو مالک دی شان، مالک دے حبیب دی شان دے لائق نہ ہوئے، اور مصطفیٰ جان رحمت دی آل دے لائق نہ ہوئے. معافی دا طلبگار